بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں موسم کی۔ لاہور کا موسم حبس زدہ بن گیا، پنکھے بھی حبس کو بھگانے میں ناکام، شہری پسینے سے شرابور، شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ موسم ابر آلود، ہلکی ہلکی ہوائیں، آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ آج سے پری مانسون متوقع ہے، 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ لاہور کا موسم حبس زدہ بن گیا، پنکھے بھی حبس کو بھگانے میں ناکام، شہری پسینے سے شرابور، شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا مطلع ابر آلود رہا، سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری رہی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ سے پری مانسون متوقع ہے، بدھ کے روز 20% بارش کے امکانات موجود ہیں۔ رواں اور آنے والے ہفتے میں 70% تک بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پری مانسون بارشیں 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 72% رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور 5ویں نمبر پر رہا، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 116 ریکارڈ کی گئی۔ لاہوریہ گرمی کے بعد لوڈ شیڈنگ سے نڈھال، شہر کے مختلف حصوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ زراعت شہید روڈ، الکریم پریمیئر ہاؤسنگ اسکیم کے علاقہ مکین بھی پریشان ہیں۔ میاں امیر الدین پارک، بہار شاہ روڈ، الفیصل ٹاؤن والے بھی تنگ آ گئے۔ گرم موسم اور شدید حبس کے باعث لیسکو کی جانب سے بجلی کی بندش شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ زراعت شہید روڈ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب رہی۔ الکریم پریمیئر ہاؤسنگ اسکیم، میاں امیر الدین پارک کے علاقوں میں بھی بجلی بند رہی۔ بہار شاہ روڈ، الفیصل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کی بجلی بند ہونے سے شہری پریشان رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ زراعت شہید روڈ کا ایس ڈی او اور عملہ مکینوں کے فون اٹھانے سے گریزا رہا۔ بجلی صارفین کے لیے نئی مشکل، نیپرا نے 8 ارب اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ لیسکو 3 سالہ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافی وصولی کرے گی۔ آئندہ مالی سال کے دوران بجلی بلز میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی، صارفین کو 1 سال میں اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ بجلی کے صارفین پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ لیسکو کے صارفین سے آئندہ مالی سال کے دوران بلوں کی مد میں 8 ارب روپے اضافی وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیپرا نے گزشتہ 3 سال میں کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافی قیمت وصول کرنے کی منظوری دے دی۔ لیسکو آئندہ مالی سال کے دوران بجلی کے صارفین سے بلز وصول کرے گی۔ اس طرح 1 سال کے دوران صارفین کو 8 ارب روپے کی اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ لیسکو نے 2019 سے 2020 کے دوران کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافہ مانگا تھا، جبکہ 2020 سے 2021 کے مالی سال کے دوران بھی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافہ مانگا تھا۔ اسی طرح لیسکو نے 2021 سے 2022 کے مالی سال کے دوران بھی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافہ مانگا تھا، جس کی منظوری دی گئی ہے۔ محرم کے دوران امن و امان کی صورتحال، نفرت انگیز تقاریر کرنے والے علماء کرام پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ حکومت نے 1161 علماء کرام پر مختلف اضلاع میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، جبکہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس محرم کے انتظامات کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ انتظامیہ سے فوری ہنگامی پلان طلب کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ محرم کے جلوس اور مجالس کے لیے یکساں سبیلیں لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ محرم کے دوران امن و امان کی صورتحال، نفرت انگیز تقاریر کرنے والے علماء کرام پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ پنجاب حکومت نے 1161 علماء کرام پر مختلف اضلاع میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 749 ذاکرین پر زبان بندی کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 4تھ شیڈول میں شامل 1017 افراد کی سخت سرویلنس شروع کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق لاہور میں 100 سے زائد شرپسندوں کی نظر بندی کے احکامات لیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے لیے خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے انتظامیہ سے فوری ہنگامی پلان طلب کر لیے۔ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا۔ خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بینرز اور پوسٹر آویزاں کرنے پر پابندی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں مال چاکنگ پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو نگرانی اور علماء کے پاس خود جانے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں جلسوں اور مجالس میں سیکیورٹی کے لیے لوہے کے پائپ نصب کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مجرم محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کی فرضی مشقیں شروع کرنے کی ہدایت جاری کی۔ محرم کے جلوس اور مجالس کے لیے یکساں طرز پر سبیلیں لگانے کا حکم دیا۔ گرمی اور حبس سے بچاؤ کے لیے جلوس کے آگے چھڑکاؤ کا حکم بھی دیا ہے۔ عاشورہ جلوسوں کے ساتھ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل بھی متعین کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبائی، ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ سطح پر کنٹرول روم پوری طرح فعال کیے جائیں۔ عاشورہ جلوس اور مجالس کے دوران بجلی بندش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹریٹ لائٹس
टैप्स भी बंद न हो। मेन हॉल में अब भी लोग गिर कर मर रहे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी और दीगर इलाकों में भी गटरों के ढक्कन लगाएं। दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर समेत सूबा भर में अशरा मुहर्रम में 38,000 से ज्यादा मजालिस मुनक्किद, 9,200 से ज्यादा अज़ादारी जुलूस बरामद होंगे। अशरा मुहर्रम के दौरान 2,32,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। लाहौर में 28,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मुहर्रम हराम से कबल स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तमाम ट्रबल और फ्लैश पॉइंट्स को हल करें। मुहर्रम करीब आते ही चिकन की मांग बढ़ गई। चिकन की रोज बरोज कीमत में इजाफा। ब्रॉयलर गोश्त 14 रुपए मजीद महंगा, 417 का किलो हो गया। एक दिन पहले कीमत 29 रुपए किलो बढ़ी थी। जिंदा ब्रॉयलर परचून में 288 रुपए किलो मुकर्रर। दूसरी जानिब फल और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। मुहर्रम उल हराम के करीब आते ही चिकन की मांग बढ़ गई। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफा होने लगा। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए मजीद महंगा होकर 417 रुपए का हो गया। जिंदा ब्रायलर का फॉर्म रेट 260 रुपए रहा। ब्रायलर का थोक 274 रुपए और परचून रेट 288 रुपए मुकर्रर किया गया। दूसरी जानिब फल और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। आलू के सरकारी निर्ख 60 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी निर्ख 35 रुपए है, जबकि बाजार में 50 रुपए किलो। टमाटर सरकारी निर्ख 40 रुपए है, जबकि बाजार में 50 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। लहसुन सरकारी निर्ख 215 रुपए है, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी निर्ख 200 रुपए है, जबकि बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला सरकारी निर्ख 150 रुपए है, जबकि बाजार में 250 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। आम की सरकारी निर्ख 200 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ है। लाहौर में तैनात चीन के कौंसल जनरल मिस्टर जाओ शरी का एप्टमा हाउस का दौरा। पैटर्न इन चीफ एप्टमा साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात से मुलाकात की। डॉक्टर गौहर एजाज ने चीन के साथ मिलकर मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक ले जाने का रोड मैप पेश कर दिया। चीन के कौंसल जनरल मिस्टर याओ शेरिन ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। पैटर्न इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, साबिक चेयरमैन सैयद अली एहसान, सेक्रेटरी जनरल रजा बाकिर और टेक्सटाइल सेक्टर की मुमताज शख्सियात से मुलाकात की। डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में चीन का हिस्सा 35% $315 बिलियन है और पाकिस्तान $18 बिलियन पे है। चीन और पाकिस्तान की इश्तराकियत से ग्लोबल मार्केट से $100 बिलियन कमा सकते हैं। The cake of textiles in the world today is close to now a global $900 billion plus, which is being led by China, and close to $300 billion of this share is at the moment being taken by China from the world market. चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि एप्टमा हाउस मदऊ करने पर डॉक्टर गौहर एजाज का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर माशी बुलंदियों को छू सकता है। उन्होंने कहा कि एप्टमा पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। We wish we can further strengthen our linkage, our interaction and our exchanges for the benefits not only to Pakistan but also to China, to our bilateral relationship. This is really very strategic. मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने चीनी कौंसल जनरल से कहा कि चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। चीन ने पाक भारत जंगी तनाव में भी पाकिस्तान के लिए बरादर ममालिक का किरदार निभाया। ऑनरेबल मिस्टर जाओ शरान का शुक्रिया भी अदा किया कि हाल ही में चाइना ने जो मुस्बत रोल अदा किया पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी में। CPEC की इब्तदा के बाद पाकिस्तान में एक नया दौर तरक्की का शुरू है एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान में 50-60 साल बाद इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थ्रू चाइनीज़ कंपनीज इन पाकिस्तान कर रही है। इस मौके पे पैटर्न इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में 10 रुकनी वफ्द चीन ले जाने का फैसला किया गया, जो पाक चीन इश्तराक से एक्सपोर्ट बढ़ाने, ग्लोबल मार्केट में शेयर्स कमाने के रोड मैप की हिकमत अमली तैयार करेगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
CBD لاہور ایک جدید اور منظم شہری منصوبہ ہے جس میں جدید بین الاقوامی ٹیکنالوجی کو بروکار لاتے ہوئے شہری زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ اس حصے میں پیدل چلنے والوں کے لیے جدید سگنل سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر بتائے گا۔ میں اس وقت دبئی میں نہیں ہوں، میں اس وقت پاکستان کے شہر جس کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے لاہور، اور لاہور کا دل جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے CBD، اور CBD کے اندر چائنا سے دیکھی گئی جدید ٹیکنالوجی جس کو پیڈسٹیرین سگنل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سگنل کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کس حد تک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے جو لگائی گئی ہے، جو زمین کے اندر جو ہے وہ نصب کی گئی ہے، اور اس زمین کے اندر یہ لائٹ اور یہاں پہ یہ سگنل دیا گیا ہے ایک انسان بنا ہوا ہے جس کا ہوتا ہے کہ جس نے پیدل سڑک کراس کرنی ہے۔ دوسرا اگر آپ اس طرف آئیں تو یہاں پر جو ہے وہ یہ سگنل دیے گئے ہیں جہاں پر ٹائم مینشن کیا گیا ہے، اس کے بعد جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے گزریں گی جہاں پہ ایرو کا نشان شو کیا گیا، اور یہاں سے گزر کے گاڑیاں آئیں گی تب تک جب تک یہ گرین سگنل ہے۔ اب اس سے آگے اگر آپ آئیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب تک یہ لائن جو ہے وہ گرین رہے گی تب تک گاڑیاں یہاں سے گزرتی رہیں گی، لیکن اگر کسی نے پیدل سڑک کراس کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ پیدل سڑک کراس کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بٹن کو پش کریں گے، اس کے بعد وہ جو لائٹ ہے گاڑیوں کی وہ ریڈ ہو جائے گی اور یہاں سے یہ یلو ہو جائے گی، آپ سٹارٹ کریں۔ اب یہ گرین ہوئی ہے تو پیدل جو ہے وہ سڑک کراس کر سکیں گے، اور ریڈ لائٹ جلنے کے بعد جو ہے یہ لائٹ گاڑیاں جو ہیں وہ یہیں پر رک جائیں گے، اور پیدل جو ہے وہ ان کو اس طرح سے مینشن کیا جائے گا کہ یہ پیدل چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے 13 سیکنڈ کا، 13 سیکنڈ کے بعد جو ہے گاڑیاں یہاں پر رک جائیں گی ریڈ سگنل کے بعد، اس کے بعد یہ ٹائم ختم ہوگا اور گاڑیاں یہاں سے جب وہ گرین ہوگا تو گاڑیاں یہاں سے نکل جائیں گی، اور پیدل چلنے والے جو ریڈ لائٹ شو ہوگی تب تک وہ یہاں پر کھڑے ہو کر ویٹ کریں گے۔ یہ منصوبہ CBD میں شروع کیا گیا ہے اور جدید انٹرنیشنل لیول پر شروع کیا گیا، جس کو لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ سراہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ لوگوں کو کئی زیادہ نالج ملا ہے انٹرنیشنل لیول پر کس طرح سے۔ جی ٹھیک ہے تو پھر بہت شکریہ آپ کا۔ ماں بچہ صحت پروگرام کو ٹھیکے پر دینے میں سنگین بے ضابطگیاں، محکمہ صحت نے ریکارڈ قبضے میں لے لیا، پروگرام کو ٹھیکے پر دینے کا عمل منسوخ، چھان بین شروع، کمیونٹی ہیلتھ سروسز ٹھیکے پر دینے کا عمل نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماں بچہ صحت پروگرام کو ٹھیکے پر دینے میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے نام سے ماں بچہ صحت پروگرام کو ٹھیکے پر دینے کا عمل منسوخ کر دیا گیا۔ محکمہ صحت نے ماں بچہ صحت پروگرام کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے نام سے ماں بچہ صحت پروگرام من پسند افراد کو ٹھیکے پر دیا جا رہا تھا۔ محکمہ صحت نے ماں بچہ صحت پروگرام ٹھیکے پر دینے کے عمل کی چھان بین شروع کر دی۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ سروسز ٹھیکے پر دینے کا عمل نئے سرے سے شروع کیا جائے گا۔ شہریوں سے 6 ارب کے ای چالانز کی وصولی، سٹی آف لاہور نے ایکسائز سے مدد کے لیے رابطہ کر لیا، گاڑیوں کی ٹرانسفر اور نئی رجسٹریشن ای چالانز کلیئر کروانے تک سہولت نہ دینے کا مراسلہ، سٹیوں کے مطابق پولیس کی تمام سہولیات ای چالانز کی ادائیگی تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ شہریوں کو ای چالانز کلیئر کروانے تک رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت نہ دی جائے، گاڑیوں کی ٹرانسفر پر مالکان سے ای چالانز کی وصولی کی جائے۔ 6 ارب سے زائد شہریوں کی ای چالانز کی وصولی کے لیے CTO لاہور نے ایکسائز سے مدد کے لیے رابطہ کر لیا۔ CTO نے ایکسائز کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ اور ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ نئی گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے اگر شہری کے ذمہ واجبات ہیں تو وصولی کر کے اجازت دی جائے۔ ایکسائز کی جانب سے وصولیوں سے بڑی حد تک ای چالانز کلیئرنس میں مدد ملے گی۔ CTO ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا تھا کہ پولیس کی تمام سہولیات ای چالانز کی ادائیگی تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ ایکسائز کے ساتھ پہلے بھی وصولی کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی رابطے میں ہے۔ بروقت اقدامات کے لیے CTO لاہور نے مراسلہ DG ایکسائز کو بھجوا دیا ہے۔ نیو الہی پارک میسری شاہ میں زیر التواء ترقیاتی منصوبے علاقہ مکینوں کے لیے اعضاء بن گئے۔ انتظامیہ 4 ماہ قبل شروع ہونے والا سیوریج پائپ لائنوں کی تبدیلی اور گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں کر سکی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائیے گا۔
बिल्कुल न्यू इलाही पार्क मिस्र शाह के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़ेरे इल्तवा तरक्याती मनसूबे इलाका मकीनों के लिए ज़ाब बन चुके हैं। 4 माह कबल यहाँ पर शुरू होने वाला सीवेज पाइपलाइनों की तब्दीली और गलियों की तमीर का जो मनसूबा है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है, और जो इंतज़ामिया है वो इस मनसूबे पर 50% काम भी मुकम्मल नहीं कर सकी है। खुदाई के बायस जो मलबा है वो लोगों के घरों के बाहर बिखरा पड़ा है, जबकि जो सीवेज पाइपलाइनें हैं वो भी घरों के बाहर पड़ी हैं, जिससे इलाका मकीनों की जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासर है। इसके अलावा जो इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद ये जो मंसूबे हैं ये मुकम्मल करने में नाकाम है। इस पर इलाका मकीनों का क्या कहना है ये इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगी आप, ये आपके घरों के बाहर जो मलबा बिखरा पड़ा है इससे आपको किन मुश्किलात का सामना है? काफ़ी मुश्किलात, बच्चे गिर रहे हैं, कितनी मुश्किलात, घरों में जाके देखे ना कितनी गंदगी है, कभी ये थड़ा तोड़ देते, कभी वो हौजी तोड़ देते हैं, तब तोड़ी जाते हैं। नलके का पाइप तोड़ा है, पैसे हम लगा रहे हैं। अरे देखे ना, ये कल 500 रुपया दे के थी, इसको कटवा के खुद तो हमने पाइप डलवाया। आप बताएं जी, कुछ शिकायत जब करते हैं तो क्या कहा जाता है? भैया ये शिकायत के तकरीबन 4 महीने हो गए, हमें इतनी दुश्वारी हो रही है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, गटर का यकीन सारा पानी गटरों का बाहर आ जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, गटर ये होदी वगैरह खुली हुई है, बच्चे गुजर ये गंदे पानी में गिर जाते हैं, इतनी परेशानी हो रही है कि आपको क्या बताएं। जी बिल्कुल, आपने न्यू इलाही पार्क मिस्र शाह के मकीनों की गुफ्तगू सुनी, जिनका ये कहना है कि 4 माह से जो मंसूबे हैं वो शुरू किए गए थे 4 माह कबल, मगर जो इंतज़ामिया है वो मंसूबे मुकम्मल नहीं कर रही और काम अधूरा छोड़कर जो अमला है वो गायब हो चुका है। ठेकेदार जो है वो भी शिकायत पर टाल मटोल से काम लेता है, और ये जो ज़ेरे इल्तवा मनसूबा है उसके बायस इलाका मकीनों की जो ज़िंदगी है वो जीरन बन चुकी है। खुले मेन होल्स हैं, बड़ी बड़ी जो सीवेज पाइपलाइनें हैं वो लोगों के घरों के बाहर पड़ी हैं, बुजुर्गों और बच्चों और ख़ातीन का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। इलाका का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लेकर न्यू इलाही पार्क मिस्र शाह के इलाके में जो तरक्याती मनसूबे शुरू हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएँ। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। सिविक सेंटर बरकत मार्केट के ताजरों और रिहायशियों का दाखिली रास्ते पर पार्किंग टोल प्लाजा बनाए जाने के खिलाफ एहतजाज। ताजरों ने पार्किंग फीस के मद में सिविक सेंटर में दाखिला फीस वसूली फौरी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। सिविक सेंटर बरकत मार्केट के ताजरों और रिहायशियों की जानिब से लाहौर पार्किंग कंपनी के इक़दार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ताजरों का कहना है कि सिविक सेंटर में पार्किंग फीस के नाम पर दाखिला फीस वसूल की जा रही है, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी पार्किंग टोल प्लाजा कायम करके कार से 50 और रिक्शे से 30 रुपये वसूल कर रही है, जो काबिल कबूल नहीं। 50% कारोबार पहले से ही ख़त्म हुआ था जब से ये स्टॉल वगैरह लगने बंद हुए हैं। जो 50-60% काम रह गया था वो माशाल्लाह ये जो लग गया बैरियल, इसने ख़त्म कर दिया। अभी आप मार्केट में नज़र दो रहें, आपको गाड़ी नज़र नहीं आएगी, कोई कस्टमर नहीं नज़र आएगा। बैरियर लगा हुआ है, कस्टमर बाहर से ही देख के डर जाता है कि पता नहीं अंदर क्या मसला चल रहा है। इन्होंने बैरियर लगा दें, लोग खड़े हुए हैं, कस्टमर आता ही नहीं है, बाहर से देखता है, उधर से ही गाड़ी घुमा के ले जाता है, वो कहता है भाई। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस के 5 दिन मुकम्मल हो गए। हुकूमती अरकान असेंबली ने अपने इक़दामात और कारनामे बताए। हुकूमती रुकन बिलाल यामीन की घड़ी के चर्चे भी रहे। आखिरकार उन्हें एजाज शफी से मुआफ़ी मांगना पड़ी। पंजाब असेंबली का इजलास मलक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत हुआ। बिलाल यामीन ने एक बार फिर अपने वालिद की मिरास गुमशुदा घड़ी का जिक्र छेड़ा। उससे जो मेरी वाबस्तगी है, जज्बाती वाबस्तगी है, मैं फाजिल मेमरान को बताना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा निकाह हुआ 15 दिसंबर 1997 को, मेरे वालिद ने वो घड़ी अपने हाथ से उतार के मेरे हाथ पे बांधी। सर स्पीकर ने वीडियो मंगवा ली। हकाइक सामने आने पर बिलाल यामीन को साथी रुकन एजाज शफी से माफी मांगना पड़ी। बिलाल यामीन ने कहा फुटेज में एजाज शफी को कसूरवार नहीं पाया, मगर स्पीकर पंजाब असेंबली और इस ऐवान से इल्तिजा है कि उनकी घड़ी तलाश कर दें। बजट पर बहस करते हुए सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड काम किए, पीटीआई की तरह ये इश्तिहार नहीं दिया कि हम मसरूफ हैं। जो एक रवायत थी अनथक मेहनत की, डिलीवरी की, ट्रांसपेरेंसी की, बेस्ट गवर्नेंस की, मेरिट बेस्ड पॉलिसी की और आवाम तक रिलीफ पहुंचाने की, उस शानदार रवायत को जिस तरह वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कायम रखा, वो अनप्रेसिडेंटेड। सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी बोले, मादनियात के अदारे में पीटीआई दौरे हुकूमत में 100% करप्शन थी, 90% कम कर चुका हूँ। वजीर आबाशी काजिम पीरजादा ने भी हुकूमती इकदाम गिनवाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज दिन 11 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। कैमरा टीम के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42।
اب یہاں پر بات کریں گے صفائی پروگرام کے ٹھیکیداروں کو موسم برسات کی مناسبت سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ موسم برسات شروع ہونے پر نالیوں کی ڈی سلیٹنگ باقاعدگی سے کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ہدایات جاری کی ہیں۔ سول سیکریٹریٹ میں راولپنڈی، سرگودا، گجرانوالہ اور ڈی جی خان ڈویژن کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے سی ای اوز اور کنٹریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر بلدیات نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام میں روز بروز بہتری آنا خوش آئند ہے۔ عوام کا اعتماد وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے۔ بورڈ آف ریونیو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نبیل جاوید نے لینڈ مینجمنٹ سسٹم، سیٹلمنٹ مینجمنٹ سسٹم اور لینڈ ایکوزیشن سسٹم میں بہتری کا جائزہ لیا۔ ممبر کالونیز، ممبر ٹیکسیز، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو اور دیگر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ ایس ایم بی آر نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی ڈیجیٹلائزیشن کا جائزہ لیا۔ نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ خالی آسامیوں پر مقررہ مدت میں تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں سرکاری اراضی کی نیلامی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کینیا کے ہائی کمشنر کا لاہور چیمبر کا دورہ، کہتے ہیں پاکستان اور کینیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستانی کاروباری برادری کی اس میں دلچسپی نہایت خوش آئند ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور پاکستان اور کینیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کینیا کی کمرشل اتاشی بونفیس اور اعزازی کونسل ڈاکٹر فیصل کھوکر، لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین خرم لودھی، احسن شاہد، آمنہ رنداوا، سعید سلمان علی، عامر علی اور کرامت علی اوان بھی موجود تھے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بزنس ٹو بزنس روابط نہ صرف دو طرفہ تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں بلکہ دیر پا تجارتی ترقی کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی صنعت کاروں اور تاجروں پر زور دیا کہ وہ صحت، دواسازی، زراعت، ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعت میں دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے پیش نظر سٹی ڈویژن پولیس نے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ میں ایس پی سٹی بلال احمد، سٹی ڈویژن کے سرکل افسران، ایس ایچ او اور ڈولفن اسکواڈ موجود تھے۔ فلیگ مارچ لوہاری گیٹ ہیڈ کوارٹر سٹی ڈویژن سے شروع ہوا۔ بھاٹی چوک، ضلع کچہری ساندہ روڈ، آخری بس سٹاپ پانڈو اسٹریٹ، پی ایم جی چوک، لوئر مال، کربلا گام شاہ، داتا دربار، بتی چوک، شاہدارہ موڑ، بیگم کوٹ، صدا حسین تک گیا۔ واپسی آزادی، فلائی اوور، چاند چوک، ایک موریا پل، چوک ناخدا، وسنت پورہ، شاد باغ، تاج باغ، گول چکر، علامہ ہری اور حسینیہ بارگاہ تک گیا۔ محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، ریسکیو 1122 سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی۔ محرم الحرام میں امن و امان کے مناسبت سے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیے گئے۔ پولیس کے فلیگ مارچ کینٹ سٹی، صدر اور سول لائنز ڈویژن میں کیے گئے۔ ڈویژنل ایس پیز کی سربراہی میں پولیس نے اہم شاہراہوں پر فلیگ مارچ کیے۔ فلیگ مارچ میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، پی آر یو فورس، ڈولفن اسکواڈ، ٹریفک پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے مطابق فلیگ مارچ کا مقصد سیکیورٹی بڑھانا، شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ اتحاد ٹاؤن فیز 3 کے پیمنٹ پلان کے لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او اتحاد ٹاؤن شجاع اللہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اتحاد ٹاؤن فیز 3 میں 5 مرلے سے 40 مرلہ تک کے پلاٹس 3 سالہ پیمنٹ پلان پر دستیاب ہوں گے۔ ہال مارک ایونٹ مارکی میں اتحاد ٹاؤن فیز 3 کے پیمنٹ پلان کی لانچنگ تقریب منعقد کی گئی۔ سی ای او اتھر ایسوسیٹس میاں اتھر، سی ای او ہارون اسٹیٹ اینڈ بلڈرز مظفر ہاشمی، سی ای او پراپرٹی سیلرز یاسر عمران، سی ای او الفلاح اسٹیٹ میاں اشرف، سی ای او الروف ایسوسیٹس عبد الروف نے لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا۔ ڈائریکٹر سیلز ہارون اسٹیٹ روہیل ہاشمی سمیت سینکڑوں پراپرٹی سیلرز اور شہریوں نے شرکت کی۔ سی ای او اتحاد ٹاؤن شجاع اللہ خان نے کہا، لیک سٹی سے 5 منٹ کی مسافت پر واقع شاندار ہاؤسنگ منصوبہ ہے۔ اتحاد ٹاؤن فیز 3 میں 5، 7، 8، 10 مرلہ، 1 کنال اور 2 کنال کے رہائشی پلاٹس دستیاب ہوں گے۔ ہم نے آپ لوگوں کی اس انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا ہے اور اس میں سے آپ کو پروفٹ نکال کے دینا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ 110% کمپلیٹ ہوں گی۔ تو یہ اپنے وعدے پہ ہم قائم دائم ہیں جی، اور ان دوستوں کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ سی ای او اتھر ایسوسیٹس میاں اتھر نے کہا، 8 ماہ میں ڈیولپمنٹ ورکس کو مکمل کیا جائے گا۔ اتحاد ٹاؤن کا ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہے۔ ہاؤسنگ کے لیے اتحاد ٹاؤن فیز 3 شہریوں کی بہترین چوائس ہوگی۔ اتحاد ٹاؤن گروپ ایسا گروپ ہمیں ملا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو وعدہ کرتے ہیں
جو کمٹمنٹ کرتے ہیں, جو میپ دیتے ہیں یا جو زمین ہوتی ہے, اس سے ایکسیس ان کی ایک پلاٹ کی بھی سیل نہیں ہے. سی ای او ہارون اسٹیٹ اینڈ بلڈرز مظفر ہاشمی نے کہا, نیلم روڈ اور اسٹرکچر روڈز کی تعمیر مکمل ہوتے ہی اتحاد ٹاؤن کا ترقیاتی کام بھی مکمل ہو جائے گا. یہاں پلاٹ لینے سے 40% سے زائد کیپٹل گین ملے گا. فیز 3 کی جو سب سے زیادہ اچھی خوبی یہ ہے کہ یہ پائن ایونیو سے منسلک ہونے جا رہا ہے, اور یہ لیک سٹی اور خیابان امین سے 4 سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا. اور لاہور کا نیلم اسٹرکچر روڈ جو ایل ڈی اے کا ہے وہ 2-3 دن میں سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. سی ای او پراپرٹی سیلرز یاسر عمران نے کہا کہ اتحاد ٹاؤن فیز 3 میں 100 کنال پر مشتمل عالمی معیار کا واٹر پارک بنایا جا رہا ہے. آئیوری برڈ پارک, اربن تھک فارسٹ بنایا جائے گا. تھک فارسٹ پارک ہے جو کہ ہمارے جس طرح کا انوائرمنٹل ہے, اسموک میں اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کو. اور تیسرا اس میں برڈ آئیوری پارک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ یہ ڈیولپ کیا جائے گا, اور جو بھی لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے نیلم روڈ بننے کے بعد اس میں انشاءاللہ تعالیٰ 40 سے 50% کا گین بھی ہوگا. سی ای او الفلاح اسٹیٹ میاں اشرف نے کہا, نیلم روڈ پر واقع اتحاد ٹاؤن فیز 3 کو 5 اسٹرکچر روڈ سے رسائی ملے گی. 3 سال کا جو ہے نا انسٹالمنٹ پلان ہے, اور انشاءاللہ 8 ماہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ریڈی ٹو پوزیشن ہوگا. تقریب میں اتحاد ٹاؤن فیز 3 کی فیوچر پلاننگ کی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی. کیمرہ مین ندیم احمد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. نوجوان فاسٹ بالر علی رضا سابق فاسٹ بالر شعیب وقار اور وسیم اکرم کی طرح کرکٹ کی دنیا میں اپنی الگ شناخت بنانے کے لیے پرعزم ہوں. کہتے ہیں ہر بالر کی اپنی خصوصیت ہے, میں بھی اپنی پہچان بناؤں گا. LCCA گراؤنڈ میں جاری پی سی بی اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ کے دوسرے مرحلے میں 15 قومی کرکٹرز کوچز کی زیر نگرانی مشقوں میں مصروف ہیں. نیٹس میں بالرز اور بیٹرز نے جم کر پریکٹس کی. فاسٹ بالر علی رضا نے ایئن بشپ کے خود کو پسند کرنے کو فخر قرار دیا اور کہا, محنت کر کے شعیب کی سپیڈ, وسیم اکرم کی سوئنگ اور وقار یونس کے یارکر سیکھ کر اپنی پہچان بناؤں گا. ہر بالر میں ایک ان کی خاصیت ہوتی ہے, بس میں بھی ایک ایسا بالر بننا چاہتا ہوں کہ میری بھی ایک خاصیت ہو کہ میں اگر یارکر ماروں تو میرا یارکر لگے, اگر لینتھ بال کروں تو میرا لینتھ بال ہو. تو میں پراپر پورا بولر بننے کے لیے اپنی پوری ہارڈ ورک کر رہا ہوں, اپنے انشاءاللہ بیسٹ سے بیسٹ ہوں. پی سی بی اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا دوسرا مرحلہ 28 جون تک جاری رہے گا, جس میں کھلاڑیوں کو سینیریو بیسڈ میچز کھیلنے کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا. وسیم احمد, سٹی 42. ٹیبل ٹینس کا کھیل نظر انداز ہی صحیح, لیکن آج بھی یہ انڈور کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے بہترین کھیل مانا جاتا ہے. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم میں ٹیبل ٹینس اکیڈمی ہے, جہاں کھلاڑیوں کو کھیل کے اسرار و رموز سکھائے جاتے ہیں. کوچ یاسر اقبال کا مطالبہ ہے کہ ٹیبل ٹینس کے لیے بھی الگ ٹریننگ ہال ہونا چاہیے. اس کیمپ میں یہ بہترین فیسلٹی ہے جو اسپورٹس بورڈ پنجاب نے ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے, اور بہرحال ہمیں کچھ بعض اوقات کچھ تکلیف ہوتی ہیں جب یہاں پہ کوئی میچز وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی کرکٹ کے PSL یا ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی اپنی سیپریٹ جگہ ہو جہاں پہ صرف ٹیبل ٹینس کے حوالے سے ہی گیم ہوتی ہو اور اپنا ہال بنائیں. ٹیبل ٹینس کھیلنے والے نوجوان کھلاڑی لڑکے لڑکیوں کی پھرتی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کھیل کا مستقبل روشن ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ کافی اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں مریم نواز کی طرف سے, اسپیشلی اسپورٹس بورڈ پنجاب میں کافی ہمارے ایونٹس ہوئے, اس طرح سے ایونٹس ہوئے کہ کافی اچھا کیش پرائز سب کچھ بہت اچھا تھا. تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس کو اور پروموٹ کیا جائے. فیسلٹیز تو اچھی ہیں, لیکن میں گورنمنٹ سے اور ترقی کی کہوں گا کہ ہمیں علیحدہ سے ایک ہال دیا جائے. یہ نہیں کہ یہی سارے کنورٹ ہو جائیں, لیکن ہمیں علیحدہ سے ہال دیا جائے اور اسکالرشپ میں بھی دیا جائے یہ سب. میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کی طرف سے اکیڈمی میں ٹیبل ڈانس کھیلتا ہوں, تو میں مریم نواز سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اکیڈمی کا علیحدہ جگہ دی جائے اور ہمیں اکیڈمی کو اسکالرشپ دیا جائے. کبھی پاکستان میں ٹیبل ٹینس کے کھیل میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی کمی نہیں تھی, لیکن اب اس کھیل کو حکومتی سرپرستی کی اشد ضرورت ہے. ٹیبل ٹینس کے کھیل میں اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بہتر فیسلٹیز دی جائیں تو وہ ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ عامر رضا خان, سٹی 42. پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے تھیٹر اداکاراؤں کے لیے نئی پابندی لگا دی ہے. ہر تھیٹر اداکارہ ڈرامہ پرفارم کرنے سے قبل حلف نامہ دے گی. حلف نامے میں اسٹیج اداکارہ کا اصل نام اور شناختی کارڈ نمبر بھی درج ہوگا. پہلے حلف نامہ اسٹیج پروڈیوسر دیتا تھا, حلف نامہ ہر تھیٹر اداکارہ دے گی, چاہے وہ ڈانس پرفارمنس کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.